بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم مد الکافی کا سبق نمبر 18 پڑھتے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے البحر السادس اور البحر السابع ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم البحر الثامن یعنی 8ویں بحر بحر رمل کے حوالے سے پڑھیں گے۔ 8ویں بحر بحر رمل ہے اور اس کا وزن فاعلاتن 6 مرتبہ استعمال ہوگا، 3 مرتبہ پہلے مصرعے میں اور 3 مرتبہ اگلے مصرعے میں استعمال ہوگا، یعنی اس کا وزن فاعلاتن ہی ہوگا۔ عروض اس کی 2 ہے، ضرب اس کی 6 ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ پہلی عروض محذوفہ ہوگی، ضرب اس کی تامہ ہوگی۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ ہی رہے گی، ضرب اس کی مکسورہ ہوگی۔ پھر عروض محذوفہ ہوگی، ضرب بھی محذوفہ ہوگی۔ عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب مجزوعہ تسبیح ہوگی۔ عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب مجزوعہ صحیحہ ہوگی۔ اسی طریقے سے عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب مجزوعہ محذوفہ ہوگی۔ تو اب سب سے پہلی عروض محذوفہ ہے، ضرب اس کی تامہ ہے، اس کی مثال اور اس کی تقطیع کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک جملہ لایا ہے، شاعر کا قول ہے، مثل سحق البرد عفا بعدک القطر بعدک القطر مغناہ وتأویب الشمال، مثل سحق البرد عفا بعدک القطر مغناہ وتأویب الشمال وتأویب الشمال۔ اب اس کی تقطیع کرتے ہیں، مثل سحق فاعلات برد عفا فاعلات بعدک الفاعلا قطر مغناہ فاعلات ہا وتاوی فاعلات الشمال فاعلات۔ تو یہاں پر اس کی عروض محذوفہ اور ضرب تامہ ہوگی، اور یہ اس کی عروض ہے جو کہ محذوفہ ہے، یعنی آخر سے سبب خفیف تن کو حذف کر دیا تو یہ فاعلہ رہا۔ باقی جو اس کی ضرب ہے فاعلات، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تامہ ہے۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ ضرب اس کی مقصورہ آئے گی، اور اس پر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، ابلغ النعمان عن مالکا انہ قد طال حبسی وانتظارا، اور اس کی تقطیع ہے، ابلغ النا فاعلات مان انی فاعلات مالکا فاعلا انہ قد فاعلات طال حبسی فاعلات وانتظار فاعلات۔ تو اب یہاں پر جو عروض ہے وہ عروض محذوفہ ہے، فاعلہ آخر سے تن کو حذف کر دیا تو فاعلہ رہ گیا، اور اسی طریقے سے ضرب اس کی مقصورہ ہے، یعنی صرف کر دیا ایک حرف نون کو حذف کر دیا تو فاعلاتن جو کہ نون تھا وہ فاعلات رہ گیا۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ ضرب بھی اس کی محذوفہ ہوگی۔ اس پر شعر ہے، قالت الخنساء لما جئتها شاب بعد رأس هذا واشتهبا۔ اس کی تقطیع ہے، قالت الخن فاعلات ساء لما فاعلات جئتها فاعلا شاب بعدی فاعلات رأس هذا فاعلات واشتهب فاعلا۔ تو عروض بھی محذوفہ ہے، عروض بھی اس کی محذوفہ ہے، فاعلہ یعنی آخر سے تن کو حذف کر دیا، ضرب بھی اس کی محذوفہ ہے، آخر سے سبب خفیف تن کو حذف کر دیا۔ اسی طریقے سے عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب مجزوعہ تسبیح۔ تو تسبیح ہم قبل میں علت کی اقسام میں پڑھ کر آ چکے ہیں، اور بصورت زیادتی ہم ایک قسم پڑھی تھی کہ سبب خفیف کے آخر میں ساکن حرف کا اضافہ کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، اور وہاں پر ہم نے مثال پڑھی تھی کہ جیسے فعول کو فعولان پڑھنا، یعنی ساکن حرف کا اضافہ کرنا، یہ تسبیح ہے۔ اس کا شعر اور اس کی تقطیع کرتے ہیں، اس سے بات مزید سامنے آ جائے گی۔ یا خلیلیہ اربعا واستخبرا ربعا بعصفانی، اس کی تقطیع کرتے ہیں، یا خلیلی یا خلیلی فاعلات، اس کی جو یا ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گی، یا اربعا فاعلات تخبرا رب فاعلا عابسفان
فاعلاتان. تو اب دیکھو یہ مجزوعہ صحیح ہے، اس کے عروض فاعلاتن، اس میں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اس کی جو ضرب ہے وہ تسبیح ہے، اس میں ایک ساکن حرف کا ہم نے اضافہ کیا، یعنی الف کا اضافہ کیا. یہاں پر یہ فاعلاتن تھا تو ہم نے فاعلاتان کر دیا، یعنی ایک الف کا اضافہ کر دیا تو یہ فاعلاتان ہو گیا. تو یہ گویا اس کی ضرب مجزوعہ تسبیح ہو گئی. اسی طریقے سے عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب اس کی مجزوعہ صحیحہ ہوگی. اس پر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے مکفرات دارسات مثل آیات الزبور. مکفرات فاعلات دارسات فاعلات مثل آیا فاعلات تزبور فاعلات. تو عروض بھی اس کی مجزوعہ صحیحہ ہے اور ضرب بھی اس کی مجزوعہ صحیحہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اسی طریقے سے عروض مجزوعہ صحیحہ، ضرب مجزوعہ محذوفہ ہوگی. اس پر انہوں نے شعر لکھا ہے کہ ما لما کرت به العینان من هذا ثمن. ما لما کر فاعلات رت به العین فاعلات نان منها فاعلات ذا ثمن فاعلا. تو عروض اس کی مکمل ہے، فاعلات مجزوعہ صحیح ہے، اور اس کی جو ضرب ہے فاعلہ اس سے تن ہم نے حذف کر دیا تو فاعلہ بچا. تو یہ 8ویں بحر تھی، بحر رمل. اب اس کی عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت سے بات مزید کھل کر سامنے آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثامن الرمل، 8ویں بحر رمل ہے. وَأَجْزَاؤُهُ فَاعِلَاتٌ، اس کا وزن فاعلات ہوگا 6 مرات، 6 مرتبہ. وَلَهُ عُرُوزَانِ، اس کے لیے 2 عروض ہوں گے. وَسِتَّةُ أَضْرُبٍ، اور اس کی 6 ضربیں ہوں گی. الأولى محذوفۃ، پہلی ضرب محذوفہ ہوگی، پہلی عروض محذوفہ ہوگی. وَأَضْرُبُهَا ثَلَاثَةٌ، اس کے تحت 3 ضربیں ہوں گی. الاول تام، پہلی ضرب تامہ ہوگی، یعنی پہلی عروض محذوفہ ضرب تامہ. وبیتہ، اس کا شعر ہے مثل سحق البرد عفا باتک القطر مغناہ وتعویب الشمال. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے بعد اس گھر کی حالت، تیرے بعد اس گھر کو بارش اور آندھیوں نے بوسیدہ چادر کی طرح بنا کر رکھ دیا ہے. یعنی تیرے بعد اس گھر کو بارش اور آندھیوں نے بوسیدہ چادر کی طرح مٹا دیا ہے. تو اس میں عروض بھی محذوفہ ہے اور ضرب اس کی تامہ ہے. الثانی مکسورہ، دوسری عروض مکسورہ ہوگی. وبیتہ، اس کا شعر ہوگا، اس کا شعر یہ ہے ابلغ النعمان عنی مالکا انہ قد طال حبسی وانتظارا. آپ نعمان تک یہ بات پہنچا دیں کہ میری نعمان کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ میری قید اور انتظار لمبا ہو چکا ہے. الثالث مثلها، تیسری ضرب اسی کی طرح ہے، یعنی مکسور ہے. جس طریقے سے عروض محذوفہ ہے ضرب بھی محذوفہ ہوگی. وبیتہ، اس کا شعر ہے قالت الخنساء، خنسا کہتی ہے لما جئتها، میں اس کے پاس جب آیا. شاب بعدی راسو حاضر وشتہب، کہ وشتہب کہتے ہیں خنسا کے پاس جب میں آیا تو وہ خنسا کہتی ہے کہ میرے بعد آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھاپا نے آپ کو آ لیا ہے، یعنی بڑھاپا آپ پر آ چکا ہے. الثانیۃ مجزوعۃ، اسی طریقے سے دوسری عروض مجزوعہ صحیحہ ہوگی. واضربها ثلاثۃ، اس کے تحت بھی 3 ضربیں ہوں گی. الاول مجزوع مسبغ، پہلی ضرب مجزوعہ مسبغ، یعنی یہ تسبیح سے لیے گئے. ابھی آپ کو بتلا کرائے کہ تسبیح ہم نے پڑھا تھا کہ حرف ساکن کا اضافہ کرنا، آخر میں متن مجموع کے آخر میں حرف ساکن کا اضافہ کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں. وہ بیتہ، اس کا شعر ہے یا خلیلیہ اربع واستخبرا ربعا بعصفانہ، اے میرے دونوں دوستوں ٹھہرو اور انتظار کرو، مقام عصفان کی لوگوں کے ہم خبر لینا چاہتے ہیں. الثانی مثلها وبیتہ، دوسری عروض دوسری ضرب عروض کی طرح ہے. وبیتہ، اس کا شعر ہے مکفرات دارسات مثل آیات الزبور، گھر خالی اور تباہ حال ہو گیا ہے، اس کے نشانات مٹ چکے ہیں کتاب کی طرح. مثل آیت الزبور کا مطلب ہے کتاب کی طرح. الثالث مجزوع محذوف، تیسری عروض مجزوعہ محذوفہ ہوگی. وبیتہ، اس کا شعر ہے ما لما قرت به العینان من هذا ثمن، کہتا ہے کہ یہ وہ قیمت نہیں جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے.
یعنی اس قیمت سے ہم مطمئن نہیں، اس سے ہماری آنکھ. یہ تیسری ضرب مجزوعہ محذوفہ ہے. تو یہ عبارت تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 8ویں بحر رمل کے حوالے سے پڑھا ہے، اور اس میں بتایا کہ فاعلات اس کا وزن 6 مرتبہ استعمال ہوگا، 2 عروض اور 6 اس کی ضربیں استعمال ہوں گی. اور پھر بتایا کہ عروض محذوفہ ضرب تامہ، عروض محذوفہ ضرب مکسورہ، عروض محذوفہ ضرب محذوفہ، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ تسبیح، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ صحیحہ، عروض مجزوعہ صحیحہ ضرب مجزوعہ محذوفہ. تو یہ آج کے سبق اس 8ویں بحر رمل اور اس عارت سے بحر رمل مزید واضح ہو چکی ہے. اگلی بحر ہماری 9ویں بحر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.